فرعون کون تھا؟ اس کی لاش کب دریافت ہوئی اور اس کی موت کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا اللہ نے فرعون کی لاش کے حوالے سے قرآن حکیم میں اس کا ذکر کیا ہے؟ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو چلیے معلومات سے بھرپور ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سے کم و بیش 3500 سال قبل مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلوانے کے لیے مصر سے نکلے تو فرعون انتہائی تکبر سے بنی اسرائیل کے تعاقب میں اپنی عظیم فوج کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن فرعون جب ان کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے آسمانی آگ نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا تو بحر قلزم 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیلی سمندر کے درمیان بننے والے اس عظیم راستے سے گزر گئے، اور جب فرعون کی فوجوں نے اس خشک راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ نے سمندر کو آپس میں ملا کر ان کو اس پانی میں غرق کر دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے ڈوبنے سے بچ گیا تھا اور بعد میں وہ اپنی طبعی موت مرا تھا۔ 1898 میں مصر کی مشہور کنگز ویلی دریافت ہوئی۔ یہاں مختلف مقبروں میں فرعون سمیت دیگر کئی بادشاہوں کی حنود شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ اس دریافت کے 83 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو نہ صرف خراب ہونے سے محفوظ کرے بلکہ اس کی موت کی اصل وجہ بھی دریافت کرے۔ جب فرعون کی ممی کو ایئرپورٹ پر لایا گیا تو فرانسیسی صدر متران سمیت تمام وزراء، افواج کے کمانڈروں اور فوجی دستوں نے فرعون کی ممی کو اس طرح سلامی دی جس طرح ایک عظیم بادشاہ کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا جس کے سربراہ ڈاکٹر مورس بوکائل تھے۔ ممی کے مائکروسکوپک ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات موجود ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ فرعون اپنی طبعی موت مرنے کے بجائے سمندر میں ڈوب کر مرا تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد اس کی لاش کو سمندر سے نکال کر حنوط کر دیا گیا تھا۔ جب ڈاکٹر مورس بوکائل آخری رپورٹ مرتب کر رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ یہ سن کر ڈاکٹر مورس بوکائل اس قدر حیران ہوئے کہ حقیقت حال جاننے کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ مصر میں ایک مسلمان سائنسدان نے فرعون کی موت کے حوالے سے انہیں قرآن حکیم کی درج ذیل آیات پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ ان آیات کو سن کر انتہائی حیرت کے عالم میں ڈاکٹر مورس بوکائل کہنے لگے، قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد ہوا اور اس وقت سے آج تک کوئی فرعون کی ممی کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن نے جو اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی وہ آج نزول قرآن کے 1400 سال بعد فرانس میں ممی کے مائکروسکوپک ٹیسٹوں سے سچ ثابت ہوئی۔ ایسا کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب کے سامنے کلمہ پڑھ کر دین اسلام قبول کر لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہی وہ ڈاکٹر ہیں جن کی مشہور زمانہ کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس نے آج پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔